کیا نیورو سائنس ثابت کرتی ہے کہ قرآن دماغ کو بدل دیتا ہے؟ قرآن روح کی غذا یا دماغ کی ری وائرنگ؟ ایک دلچسپ سوال ہے، کیا قرآن صرف روح کو سکون دیتا ہے یا واقعی ہمارے دماغ یعنی برین کو بھی بدل دیتا ہے؟ آج نیورو سائنس ایک حیران کن حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جو چیزیں ہم بار بار سوچتے، سنتے اور دہراتے ہیں وہ ہمارے دماغ کی ساخت بدل دیتی ہیں۔ اس عمل کو نیورو پلاسٹیسٹی کہا جاتا ہے، یعنی دماغ پتھر کی طرح جامد نہیں، وہ ایک باغ کی طرح ہے، گارڈن کی طرح ہے، جس میں جو راستہ زیادہ استعمال ہو وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر انسان مسلسل خوف سوچے، انزائٹی پاتھ ویز مضبوط ہوتے ہیں۔ مسلسل غصہ کرے، اینگر سرکٹس طاقتور ہوتے ہیں۔ مسلسل امید، سکون اور ایمان کی باتیں سنیں، دماغ نئے نیورل پاتھ ویز بناتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، قرآن اس میں کہاں آتا ہے؟ قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ ریپیٹیڈ اسپرچل لینگویج ہے۔ روزانہ تلاوت، حفظ، نماز میں تکرار، تدبر اور ذکر، یہ سب دماغ کے ایموشنل اور کوگنیٹیو سسٹمز پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ قرآن اور دماغ کا سٹریس سسٹم۔ جب انسان سٹریس میں ہوتا ہے تو دماغ کا ایک حصہ ایمیگڈالا بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ یہ فیئر سینٹر ہے، اسی لیے دل گھبراتا ہے، نیند خراب ہوتی ہے، اوور تھنکنگ شروع ہو جاتی ہے۔ مگر ریسرچ دکھاتی ہے کہ مراقبہ یعنی میڈیٹیشن، ریتھمیٹک ریپیٹیشن اور میننگ فل ریسیٹیشن سٹریس رسپانس کم کرتے ہیں۔ اب غور کریں، قرآن کیا ہے؟ ردھم، میننگ، ریفلیکشن، ریپیٹیشن۔ اسی لیے قرآن صرف پڑھا نہیں جاتا، وہ نروس سسٹم کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دل سکون پاتے ہیں۔ یہ صرف شاعرانہ جملہ نہیں، یہ ایک نیورولوجیکل ریالٹی بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن اور نیورل ری وائرنگ۔ نیورو سائنس کہتی ہے، نیورونز دیٹ فائر ٹوگیدر وائر ٹوگیدر، یعنی جتنی بار ایک تھاٹ ریپیٹ ہو اتنا برین پاتھ وے مضبوط ہوتا ہے۔ سوچیں، اگر ایک انسان روز یہ سنتا رہے، میں ناکام ہوں، زندگی بے معنی ہے، میں اکیلا ہوں، تو دماغ اسی آئیڈینٹی کو مضبوط کر لیتا ہے۔ لیکن قرآن کیا کرتا ہے؟ وہ آئیڈینٹی بدل دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ یہ صرف آیات نہیں، یہ کوگنیٹیو ری فریمنگ ہے، یعنی دماغ کو ہوپ لیسنس سے ہوپ کی طرف شفٹ کرنا۔ قرآن اور ایموشنل ہیلنگ۔ ماڈرن سائیکولوجیکل ٹراما ہیلنگ میں کہتی ہے، سیفٹی پلس ریپیٹیشن پلس میننگ از اکول ٹو ہیلنگ۔ اور قرآن کیا دیتا ہے؟ سیفٹی، اللہ کا احساس، ریپیٹیشن، روز نماز میں بار بار، میننگ، زندگی کا مقصد۔ اسی لیے بہت لوگ کہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا کیسے، مگر قرآن پڑھتے پڑھتے میں بدل گیا۔ شاید وجہ یہ ہے، قرآن صرف دل سے بات نہیں کرتا، وہ برین آرکیٹیکچر بھی بدل رہا ہوتا ہے۔ حیران کن بات، نماز بھی برین ری وائر کرتی ہے۔ نماز میں ریپیٹیشن، بریتھنگ ریگولیشن، پوسچر چینجز، مائنڈ فلنس، گریٹیٹیوڈ، سرنڈر، یہ سب نیورو سائنس کے مطابق نروس سسٹم کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ سجدہ خاص طور پر نروس سسٹم کو کام کرنے میں مددگار سمجھا جاتا ہے، پرسکون کرتا ہے۔ یہ کیا یہ اتفاق ہے یا خالق دماغ نے انسان کے لیے ہیلنگ پروٹوکول بنایا؟ مگر ایک شرط ہے، قرآن بیک گراؤنڈ نائز بن کر ری وائرنگ نہیں کرتا۔ صرف میکینیکل ریڈنگ کافی نہیں، جب سمجھ آئے، ریفلیکشن ہو، ریپیٹیشن ہو، ایموشنل کنیکشن ہو، تب ٹرانسفارمیشن گہرا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اسلامی فلسفہ کا گہرا سوال۔ اگر میوزک،
سوشل میڈیا اور نیٹ فلکس دماغ کو ریوائر کر سکتے ہیں تو اللہ کا کلام کیوں نہیں؟ اصل سوال یہ نہیں کہ کیا قرآن دماغ بدلتا ہے، اصل سوال یہ ہے آپ اپنے دماغ کو روز کس چیز سے ریوائر کر رہے ہیں۔ آخری بات، قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں، یہ مینول ہیلنگ بھی ہے، آئیڈینٹی ریسیٹ بھی ہے، تھاٹ تھراپی بھی ہے، اسپiritual نیورو سائنس بھی ہے۔ شاید اسی لیے جو انسان واقعی قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ اندر سے بدل جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ تبدیلی اتنی خاموش ہوتی ہے کہ انسان کو خود بھی دیر سے احساس ہوتا ہے کہ میں پہلے جیسا نہیں رہا۔